آئیے سنتے ہیں ایک مضمون اردو کا جنازہ. آواز یوسف ابراہیم، تحریر سیف اللہ سیفی. پیش خدمت ہے. 7 جولائی 1972 کو سندھ اسمبلی میں منظور ہونے والے بل کے تحت سندھی کو صوبے کی سرکاری زبان کا درجہ دیا گیا. بل کا منظور ہونا تھا کہ اردو کی علم برداری کے دعوے داروں نے ایک شور برپا کر دیا. اس موقع پر ایک اخبار کے تمام صفحات کے کناروں پر مرحوم رئیس امروہی کے لکھے گئے نوحے کا آخری مصرع اردو کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے چھاپا گیا. اس کے ساتھ ہی احتجاج کا ایک عجیب و غریب سلسلہ شروع ہو گیا. نعرے بلند ہوئے کہ اردو کے ساتھ زیادتی ہو گئی اور اب ہم پر سندھی زبان مسلط کر دی گئی ہے جو ہمیں ہرگز قبول نہیں، وغیرہ وغیرہ. کراچی اور حیدرآباد میں احتجاجی مظاہرے ہوئے اور ایسی گریہ ازاری کی گئی جیسے اردو صفائے ہستی سے مٹنے والی ہے. اس بات کو ایک عرصہ گزر چکا، لیکن یہ آج بھی بقید حیات ہے. ہاں، اس کے لیے آواز اٹھانے والوں کی اکثریت اب حیات نہیں. جو اس وقت نوجوان تھے وہ اب عمر کے ایسے حصے میں ہیں کہ انہیں وہ واقعات آج بھی اچھی طرح یاد ہوں گے. کیا وہ آہ و بکا صرف اردو سے محبت کی تھی یا کچھ اور؟ اگر یہ واقعی اردو سے محبت کی داستان تھی تو آج کل اس لاچار کے ساتھ ہونے والے ظلم پر خاموشی کی وجہ؟ انداز بیاں درست ہو تو ہر زبان خوبصورت لگتی ہے. اردو کی خدمت میں ان لوگوں کا کردار ناقابل فراموش ہے جن کی اپنی مادری زبان کوئی اور تھی. اردو کی خدمت 5 اسٹار ہوٹلز میں صرف مشاعرے اور سیمینارز منعقد کر کے نہیں کی جا سکتی. آج اردو پڑھنا لکھنا تو ایک طرف، اسے بولتے وقت بھی ایسا حشر ڈھایا جاتا ہے کہ الامان و الحفیظ. اکثریت حالت مجبوری میں اردو بولتے وقت یہ بھی جتاتی ہے کہ مائنڈ مت کیجیے گا، ہم آپ کی وجہ سے اردو بول رہے ہیں ورنہ ہم تو انگلش میڈیم ہیں. اس بات میں کوئی مبالغہ نہیں کہ آج دنیا میں انگریزی سب سے زیادہ بولی جاتی ہے اور اسی لیے چین، رشیا، جرمنی اور فرانس جیسے ممالک بھی اب انگریزی کو اہمیت دے رہے ہیں. ہمارے یہاں انگریزی کو علم کا درجہ اور معیار بنا دیا گیا ہے. اردو بولنے والوں کو کم علم قرار دے کر انہیں بلاڈی اردو میڈیم یعنی انتہائی اردو زدہ پکارا جاتا ہے. ایک زمانہ تھا جب پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پر اردو کے استعمال اور درست لب و لہجے کو فوقیت حاصل تھی. اس دور میں تربیت کے ساتھ اصلاح بھی ہوتی تھی اور لوگوں میں بھی جنون کی حد تک سیکھنے کا شوق تھا. اب اس کی درماندگی کا یہ عالم ہے کہ بیچاری کے قتل عام پر شاید ہی کوئی آنسو بہاتا ہو. بچے ٹی وی کے ذریعے ویسے ہی اردو سیکھ رہے ہیں اور اسی کو درست بھی سمجھ رہے ہیں. اپنے آپ کو عقل قل سمجھنے والے ٹی وی اینکرز بھی اس عاجز کے ساتھ ہونے والی ناقابل بیان زیادتی میں شریک ہیں. باقی ماندہ کسر ہندی فلموں نے پوری کر دی ہے. یہ کمبخت ختم تو پھر بھی نہیں ہوگی، لیکن جس خوبصورتی کے لیے یہ مشہور تھی اسے مسخ کرنے کی کوشش تواتر سے جاری ہے. اسے پیار اور محبت کے بجائے جھگڑالو زبان میں تبدیل کیا جا رہا ہے. آج کل بیشتر حضرات اپنی کتابیں شوقیہ چھپا کر لوگوں کو تحفتاً پیش کر رہے ہیں. وصول کرنے والے بھی انہیں صرف الماریوں کی زینت بناتے ہیں. ہمیں اردو سمیت کسی اور زبان کی کتابیں پڑھنے کا بھی قطعاً شوق نہیں ہے. ہاں، اپنی جھوٹی انا، خود کو دانشور، ادیب اور مفکر کہلانے کے لیے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. اردو ادب میں ایک خاص قسم کی اقربا پروری کی اجارہ داری نے اس کے چاہنے والوں کو بالکل بے بس کر دیا ہے. وہ تو بس اپنی عزت بچانے میں ہی مصروف ہیں. اردو کی ترقی کے نام پر دنیا بھر میں بے شمار انجمنیں ہر سال من پسند افراد کو اس کی خدمات کے اعتراف میں مختلف اعزازات سے نواز رہی ہیں. یہ قسمت کی ماری اپنے ساتھ ہونے والے ظلم پر کسی سے فریاد بھی نہیں کر سکتی. کسی کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ اس کے بارے میں فکر مند ہو کر خواہ مخواہ مریض اردو کا لقب حاصل کرے. اردو سے محبت کرنے والے اہل علم و زبان
اور سخنداں اس کی فروغ کی خاطر بہت کچھ کرنے کے لیے بے چین ہیں۔ ایسے سنجیدہ و مخلص حضرات کی حوصلہ افزائی کے ذریعے اس کی خوبصورتی بحال کی جا سکتی ہے۔ بچوں کو اردو سکھانے میں کسی پشیمانی یا احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی کو اردو کے علاوہ دیگر زبانیں بھی آتی ہیں تو اس سے اچھی کیا بات ہے۔ گفتگو کے دوران میں بلا وجہ انگریزی استعمال کر کے یہ جتانے کی ضرورت نہیں کہ ہم اردو بحالت مجبوری بول رہے ہیں۔ بر صغیر کے لوگ دنیا کی کسی بھی دوسری زبان کو جب باقاعدہ سیکھ لیں تو پھر اسے اتنی ہی خوبصورتی سے ادا بھی کر سکتے ہیں۔ کہیں گڑبڑ ہوتی ہے تو صرف اس دکھیاری اردو کے ساتھ۔ موجودہ تکلیف دہ صورتحال کے باوجود ہمیں اردو کے مستقبل سے مایوس ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ یہ وہ خوبصورت حسینہ ہے جس کے سحر سے آنکھیں بچانا کسی بھی باذوق انسان کے لیے آسان نہیں۔ جو صاحب نے یوں ہی نہیں فرمایا کہ ندی کموڑ چشمائے شیری کا زیر و بم، چادر شب نجوم کی شبنم کا رخت نم، موتی کی آگ گل کی مہک ماہ نو کا خم، ان سب کے امتزاج سے پیدا ہوئی ہے تو، کتنے حسین افق سے ہویدا ہوئی ہے تو۔